اسلام میں کچھ ایسے مقدس اقوال ہیں جو قرآن کا حصہ تو نہیں، لیکن انہیں براہ راست خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے۔ انہیں حدیث قدسی کہتے ہیں، اور آج ہم انہی گہرے اور ذاتی پیغامات میں غوطہ لگائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے نا، یہی سوال حدیث قدسی کے بالکل مرکز میں ہیں۔ یہ وہ روایات ہیں جو قرآن سے تو الگ ہیں، لیکن پھر بھی انہیں خدا کا کلام ہی مانا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اور ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیے، فرق بہت نازک ہے۔ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں ہی براہ راست خدا کی طرف سے ہیں، اور اس کی تلاوت خود ایک عبادت ہے، جبکہ حدیث قدسی میں پیغام تو خدا کا ہی ہوتا ہے، لیکن اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ الہام کا ایک زیادہ ذاتی، ایک مکالمے جیسا انداز ہے۔ تو ان مقدس اقوال کے ذریعے ہم 4 بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ خدا کی رحمت کتنی وسیع ہے؟ ہمارے اعمال میں سب سے اہم چیز آخر ہے کیا؟ کیا ہم خدا سے براہ راست بات کر سکتے ہیں؟ اور آخر میں ہمارے کیے گئے اعمال کا انجام کیا ہوگا؟ چلیں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی موضوع سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا تصور جو ان تمام روایات میں بار بار گونجتا ہے: خدا کی لامحدود رحمت۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اسلامی عقیدے کا مرکز ہے۔ یہ کوئی خواہش نہیں، بلکہ ایک حتمی اعلان ہے کہ خدا کی بنیادی صفت غصہ نہیں بلکہ رحمت ہے۔ یہی وہ پیمانہ ہے جس سے باقی ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ رحمت صرف کوئی فلسفہ نہیں، بلکہ اس کا ایک حساب بھی ہے۔ حدیث کے مطابق ایک اچھے عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک برائی، اسے صرف ایک ہی گنا جاتا ہے۔ یہ وہ الہی انصاف کا ترازو ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رحمت کی طرف جھکا رہتا ہے۔ ذرا اس وعدے کی وسعت کا تصور تو کریں۔ اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ آسمان کے بادلوں کو چھو لیں، تب بھی سچے دل سے مانگی گئی معافی قبول کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے کہ مایوسی کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ لیکن اگر خدا اتنا رحیم ہے تو پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ یہیں سے ہمارا دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے: نیت کا خلوص۔ کیونکہ اسلام میں کوئی کیا کرتا ہے یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ وہ اسے کیوں کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک شہید جس نے جان دے دی، ایک عالم جس نے ساری زندگی علم پھیلایا، اور ایک سخی جس نے اپنا سارا مال لٹا دیا۔ بظاہر یہ سب سے نیک اعمال ہیں، لیکن ان سب کو رد کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت خدا کو راضی کرنا نہیں بلکہ دنیا کی تعریف سمیٹنا تھی، اور ان کا حتمی فیصلہ تھا: تو نے جھوٹ بولا۔ تو پچھلی کہانی کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہمیں اس قول میں ملتی ہے: خدا کو کسی کی شراکت کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی عمل جو دکھاوے کے لیے یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے کیا جائے، اسے پوری طرح سے رد کر دیا جاتا ہے۔ قبولیت کی صرف اور صرف ایک ہی شرط ہے: خالص نیت۔ اور اب ذرا اس کا موازنہ ایک چرواہے کی کہانی سے کریں جو تنہا پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کر رہا ہے، جسے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کا عمل فوراً قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت خالص تھی، اس کا واحد سامع خدا تھا۔ خلوص کی اصل طاقت یہی ہے۔ اچھا، تو ہم نے رحمت اور نیت کو سمجھ لیا، لیکن کیا یہ رشتہ صرف ایک طرف سے چلتا ہے؟ ہمارا تیسرا حصہ بتاتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ انسان اور خدا کے درمیان ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی گفتگو کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 8 ہمیں نماز کے اندر ہونے والی ایک ایسی گفتگو دکھاتی ہے جو اکثر ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ جب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو آسمانوں میں خدا جواب دیتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ کوئی رسمی عمل نہیں ہے، یہ ایک حقیقی لمحہ بلمحہ ہونے والا مکالمہ ہے۔ ہر تعریف سنی اور تسلیم کی جا رہی ہے۔ پھر دعا ایک بہت اہم موڑ پر آتی ہے۔ بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی لمحے خدا جواب دیتا ہے: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ جو ہر نماز میں دہرایا جاتا ہے۔
اور یہ تعلق صرف دعا تک ہی نہیں ہے، اسے ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اگر کوئی خدا کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو وہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اگر کوئی چل کر آتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے۔ مطلب خدا کی طرف ہر انسانی کوشش کا جواب ہمیشہ کئی گنا بڑا اور تیز ہوتا ہے۔ رحمت، نیت اور تعلق، یہ سب مل کر ہمیں آخری اور شاید سب سے اہم موضوع کی طرف لے جاتے ہیں، حتمی حساب کتاب، کیونکہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں خدا صرف منصف نہیں بلکہ انصاف کے محافظ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ قیامت کے دن خدا خود ان لوگوں کا مخالف ہوگا جو وعدے توڑتے ہیں، جو آزاد انسانوں کو بیچتے ہیں، یا جو کسی مزدور کو اس کی پوری اجرت نہیں دیتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق انسانوں کے ساتھ انصاف سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن مکالمہ ہے۔ خدا انسان سے پوچھتا ہے، میں بیمار تھا اور تم میری عیادت کو نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا بیمار ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ جب کوئی کسی ضرورت مند، کسی بیمار کی مدد کرتا ہے تو وہ خدا کو وہیں اسی کے پاس پاتا ہے۔ انسانی ہمدردی ہی خدا کی عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ تکبر کے خلاف ایک بہت سخت تنبیہ ہے۔ جب ایک شخص نے قسم کھائی کہ خدا فلاں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو خدا نے نہ صرف اس دوسرے شخص کو معاف کر دیا بلکہ قسم کھانے والے کے اپنے نیک اعمال بھی ضائع کر دیے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ فیصلہ کرنا صرف اور صرف خدا کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ اور آخر میں بات گھوم پھر کر ایک سیدھی سی حقیقت پر آ جاتی ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اگر انجام اچھا ہو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے توفیق دی، اور اگر انجام برا ہو تو اپنے سوا کسی اور کو الزام دینے کی گنجائش نہیں۔ ذمہ داری مکمل طور پر ہماری اپنی ہے۔ تو پھر اس ساری کوشش، اس ساری جدوجہد کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف جنت کے باغات ہیں؟ حدیث کے مطابق سب سے بڑا انعام اس سے بھی کئی آگے ہے۔ یہ خدا کا حتمی وعدہ ہے، میں تم پر اپنی رضا نازل کروں گا اور اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ دائمی سکون اور قبولیت کا وہ احساس ہے جس کے آگے ہر نعمت چھوٹی ہے۔ تو آخر میں ایمان کا حتمی وعدہ ہے کیا؟ حدیث قدسیہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ صرف سزا سے بچنا یا انعام پانا نہیں ہے، یہ اس یقین کا نام ہے کہ رحمت ہمیشہ غالب رہے گی، کہ ہماری نیت ہمارے اعمال سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہ خدا کے ساتھ ایک حقیقی دو طرفہ گفتگو بالکل ممکن ہے۔ یہ اس کی دائمی رضا حاصل کرنے کا وعدہ ہے۔